گزشتہ دنوں میں ترکی، شام، اردن ان علاقوں میں زلزلہ آیا ہے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ان زلزلوں میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ اور ایک مسلمان کے لیے ایسے موقع پر کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ہدایات کیا ہیں، اور مسلمانوں کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن و سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن کا مطالعہ کیا جائے، حدیث کا مطالعہ کیا جائے، تو زلزلوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور زلزلوں کے واقعات سے تاریخ بھی بھری پڑی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی زلزلہ پہلی مرتبہ پیش آیا ہو۔ ہم پاکستان میں اس سے پہلے بھی مختلف زمانوں میں زلزلے اور مختلف اور حادثات کا سامنا کر چکے ہیں، اور یہ صرف کسی ایک خاص خطے میں، کسی ایک خاص علاقے میں نہیں آتا، کبھی کسی علاقے میں آ جاتا ہے، کبھی کسی اور علاقے میں۔ تو ان زلزلوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی، بھاری اور ہولناک چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک چیز ہے۔ فرمایا کہ اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی، اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا کہ جب زلزلہ آتا ہے اور قیامت کو جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت حالت لوگوں کی یہ ہوگی کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اس زلزلے کی ہولناکی کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے۔ وہ زلزلہ اتنا خوفناک ہوگا، اس کی ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ ماں کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ماں کو سب سے زیادہ پیار اپنے شیر خوار بچے سے ہوتا ہے، دودھ پیتے بچے سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ ایسی کیفیت لوگوں پر طاری کر دے گا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو دودھ پلانا بھی بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور فرمایا کہ ہر حاملہ خاتون اپنے بچے کو گرا دے گی، حمل کو گرا دے گی، اس کا وضع حمل ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، فرمایا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ مدہوشی کی کیفیت میں باہر بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور مدہوشی کی کیفیت ان پر طاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وہ مدہوشی کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت بھاری عذاب ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ کا عذاب ہوگا جو زلزلے کی شکل میں ان پر آئے گا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا، جب زمین ہلے گی اپنی بھونچال سے،
اور اپنے اندر کے بوجھ کو زمین باہر نکال دے. زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر جتنے دفینے ہیں، چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کو زمین اپنے اندر سے باہر نکال دے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اس دن انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہلنے لگ گئی ہے، اس پر زلزلہ کیوں آ گیا ہے، یہ ایک جگہ پر رکتی کیوں نہیں ہے، یہ ٹھہرتی کیوں نہیں ہے، یہ کیوں ہل رہی ہے. یہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف سابقہ قوموں کے واقعات قرآن پاک میں رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور زلزلوں کا ذکر بھی ہے، اور مختلف عذاب کا ذکر ہے. کسی کو پانی میں غرق کرنے کا ذکر ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش کا ذکر ہے، زمین میں دھنسائے جانے کا ذکر ہے، اور ان کی شکلیں مسخ کرنے کا ذکر ہے. یہ سب کیوں ایسے عذاب آتے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ہر مجرم قوم کو، ہم نے ہر ظالم قوم کو، گناہ کرنے والی قوم کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ہم نے اپنی پکڑ میں ان کو لے لیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا. کسی ظالم قوم کو، کسی مجرم قوم کو ہم نے جب پکڑا تو ان پر عذاب کون سا مسلط کیا؟ آسمان سے پتھروں کی بارش ہم نے ان پر کر دی. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ظالم اور مجرم قوموں کو ان پر ہم نے خوفناک قسم کی آواز مسلط کر دی، ان پر دھماکے مسلط کر دی. دھماکے کی آواز میں ہم نے ان کو پکڑا، ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو جھنجھوڑا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ ظالم قوموں کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، زمین میں ان کو دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ظالم لوگوں کو، کچھ مجرموں کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، پانی کے عذاب میں ہم نے ان کو مبتلا کر دیا. تو مختلف قوموں کا رب تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. آخر میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اللہ تو اپنے بندوں کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لیکن وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، لوگ اپنے اوپر خود ظلم جاری کرواتے ہیں. جب گناہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ تو برآمد ہوگا. جب لوگ اجتماعی طور پر مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب تو مسلط فرمائے گا، ان کو عذاب کے اندر مبتلا تو کرے گا اور ان کو سزا تو دے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں سزا نہیں دینا چاہتا، لوگ خود اپنے اوپر سزا جاری کرواتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. قرآن پاک کی ان آیات پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہم اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ باتیں قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، اللہ کی یہ کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر ان تمام گناہوں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے امی جان یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر اس قوم کی خواتین جب خوشبو لگاتی ہیں تو خوشبو لگانے کا مقصد اپنے شوہروں کو خوش کرنا نہ ہو، خوشبو لگانے کا مقصد غیر محرموں کو خوش کرنا ہو، غیر مردوں کو دکھانا ہو، جس قوم کے اندر خواتین کی سوچ یہ بن جائے، اور فرمایا کہ جس قوم کی خواتین ننگی ہونے کو عار محسوس نہ کریں اور اس پر ان کو کوئی جھجک نہ ہو، بے حیائی عام ہو جائے، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے اور لوگ گانا بجانے کو کوئی برائی محسوس نہ کریں، گناہ ہی نہ سمجھیں، شراب پینے کو ایک معمول بنا لیا جائے اور اس کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تم زلزلوں کی امید رکھنا، پھر تم زلزلوں کی توقع رکھنا، پھر تم پر زلزلے آئیں، زلزلے کی شکل میں رب تعالیٰ تم پر عذاب مسلط فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا کہ ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ، فرمایا کہ جس قوم کے اندر دو گناہ عام ہو جائیں، زنا کا گناہ عام ہو جائے، ربا سود کا گناہ عام ہو جائے، جس قوم کے اندر یہ دو گناہ عام ہو جائیں، لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جائیں، زنا کی حرمت کو حرمت ہی نہ سمجھیں اور سود بھی عام ہو جائے اور سود کو حرام نہ سمجھیں، حرام سمجھیں لیکن اس کے اندر مبتلا ہوں، ظاہر ہے کہ جو آدمی سود کے اندر مبتلا ہے، سودی کاروبار کے اندر مبتلا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، بھلے سے وہ اس کو حرام بھی سمجھتا ہے، تو عملاً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھ رہا چونکہ عملاً اس کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا کہ جس قوم کے اندر دو گناہ کی کثرت ہو جائے، زنا اور سود کی، وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر لیتی ہے، وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیتی ہے کہ یا اللہ ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اب آپ ہم پر اپنا عذاب مسلط فرمائیے، زنا کرنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زلزلے آتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی زلزلے آتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اگر تیز ہوا چل پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھنے والی ہوتی، تیز ہوا چلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اتنی بڑھ جاتی اور آپ خوف کے اندر مبتلا ہو جاتے اور پھر آپ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے، جلدی جلدی مسجد میں آتے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم فرماتے کہ بس جلدی کرو مسجد کی طرف، یہ حضرات مسجد میں آ جاتے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور فرمایا کہ جب تک ہوا رک نہ جاتی، جب تک ہوا تھم نہ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز میں مشغول رہتے، دعا میں مشغول رہتے، اللہ کی طرف متوجہ رہتے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی نماز اور دعا اور اللہ کے ذکر کی طرف مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ دن کے وقت سخت تاریکی چھا گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، سخت تاریکی چھا گئی، لوگ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دن کا وقت ہے،
سورج بے نور ہو گیا ہے اور سخت تاریکی چھا گئی ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایسا ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہوتی تھیں؟ آپ کا معمول کیا ہوتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تو لوگ مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے تھے، مسجدوں میں آ کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، دعا میں مشغول ہو جاتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حضرات کا، صحابہ کا معمول ہوتا تھا کہ ذرا سی گھبراہٹ والی کوئی چیز دیکھی، موسمی جو احوال ہیں، زمین اور آسمانی جو احوال ہیں، ان کے اندر اگر کوئی تبدیلی رونما ہوتی، اس کے اندر اگر کوئی تغیر آتا تو حضرات صحابہ کرام بھی گھبرا جاتے، مسجد میں آتے، ذکر میں مشغول ہو جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے، اور جب تک وہ گھبراہٹ والی کیفیت ختم نہ ہوتی اس وقت تک وہ حضرات نماز اور دعا کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی۔ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد، تو کیوں ہلتا ہے؟ ذرا رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک اس وقت نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور فرمایا کہ 2 شہید موجود ہیں۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری پشت پر 2 شہید ہیں، ایک صدیق ہے، ایک نبی موجود ہے، تو پھر بھی ہلنے لگ گیا، پھر بھی تو حرکت کرنے لگ گیا۔ فرمایا کہ رک جا، ٹھہر جا۔ سن 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا کہ اے زمین رک جا، ٹھہر جا۔ کیا عمر نے تیری پشت پر عدل و انصاف کا بول بالا نہیں کر دیا؟ کیا عمر کی حکومت میں انصاف عام نہیں ہو گیا؟ کیا عمر کی حکومت میں عدل عام نہیں ہو گیا؟ کیا بے انصافی ہو رہی ہے کہ تو ہلنے لگ گئی ہے؟ کیا ظلم ہو رہا ہے میری حکومت میں کہ تجھ پر زلزلہ آ گیا ہے؟ رک جا، ٹھہر جا۔ لکھا ہے تاریخ میں کہ زمین ہلنے سے رک گئی، زلزلہ بند ہو گیا، ہلنے سے زمین رک گئی۔ اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہیں تاریخی طور پر زلزلے کے آنے کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر زلزلہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب زلزلہ آئے یا کوئی آسمانی آفت آ جائے یا کوئی اور بڑا عظیم کوئی حادثہ پیش آ جائے، فرمایا کہ ایسے موقع پر تم نے 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ فرمایا کہ پہلا کام تو تم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ انفرادی طور پر دعا میں مشغول ہو جانا ہے۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہے، کوئی آفس میں بیٹھا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، عبادت خانے میں بیٹھا ہے، جہاں مجمع کے اندر بیٹھے، جہاں کہیں بھی ہیں، ہر آدمی اپنے ہاتھ اٹھا لے زلزلے کے وقت اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جائے، دعا میں مشغول ہو جائے۔ انفرادی طور پر ہر آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے،
اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جائے، دعا میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دعا میں مشغول ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، مسجد میں آ جاؤ اور اجتماعی طور پر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دو۔ انفرادی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جب مسلمان اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس اجتماعی طور پر سبھی لوگ ہوتے ہیں، اس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، سفید ریش بھی ہوتے ہیں۔ جب سبھی لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا رب یا رب یا رب کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تیسرا کام یہ ہے کہ تم اجتماعی طور پر دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے موقع پر جب زلزلہ آ جائے تو تم نے صدقے کی کثرت کرنی ہے، صدقہ دینا شروع کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غضب ختم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ چوتھا کام یہ ہے کہ تم صدقہ دینا شروع کر دو۔ تم صدقہ دو گے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرو گے، انسانوں پر صدقہ کرو گے، انسان خوش ہوں گے، ان کی ضرورت پوری ہوگی، اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ تو ایسے موقع پر یہ چار کام کرنے کا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم فرمایا، اور پھر یہ حکم نامہ تیار کیا اور اپنی سلطنت، اپنی حکومت کے جتنے شہر تھے، ان تمام شہروں کے جتنے والی تھے، ان سب کی طرف یہ حکم نامہ بھیج دیا کہ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو یہ سنائیں کہ جب کبھی ایسا برا وقت آ جائے، زلزلے آنا شروع ہو جائیں، تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو یہ چار کام کرنے چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زلزلہ آیا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا کہ اے زمین رک جا، ابھی تیرے ہلنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تیرے زلزلے کا ٹائم نہیں آیا، ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا، ابھی رک جا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زلزلہ بھیجا ہے، یہ تمہاری تنبیہ کے لیے زلزلہ بھیجا ہے، تمہیں وارننگ دینے کے لیے یہ زلزلہ بھیجا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس زلزلے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ اور توبہ استغفار کرنا شروع کر دو۔ ابھی توبہ کا ٹائم باقی ہے، ابھی استغفار کرنے کا وقت باقی ہے، استغفار کا فائدہ ہو سکتا ہے، توبہ کرنے سے تمہارا رب تم سے راضی ہو سکتا ہے۔ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ اللہ زلزلے پر زلزلے بھیجنا شروع کر دیں، زمین کو ہلانا شروع کر دیں اور تم توبہ کرو، اس وقت تمہاری توبہ بھی قبول نہ ہو، تم اللہ سے معافی مانگو اور اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی نہ کرے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے فرمائے کہ اپنی اصلاح کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایسے موقع پر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، گناہ والی زندگی کو چھوڑنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اس کو ٹینشن بنا کر اپنے ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری موت اللہ نے زلزلے میں لکھی ہے تو ٹل نہیں سکتی۔ جب زلزلہ آئے گا اور ہماری موت کا وقت مقرر ہے تو ہم نے زلزلے میں اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں اللہ نے اگر موت لکھی ہے تو ایکسیڈنٹ میں ہم مریں گے، بستر پر موت لکھی ہے تو ہم بستر پر مریں گے۔ ہم کیوں گھبرائیں زلزلے سے؟ ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے کہ یا اللہ ہم نے اپنی زندگی بدل لی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، لوگوں پر ظلم سے اپنے آپ کو بچائیے، مظلوم بنیے، ظالم نہ بنیے، اور اپنے نماز روزہ عبادت کی طرف لگ جائیے۔ زلزلے آتے رہیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اس لیے ان زلزلوں سے گھبرانے کی بجائے
اس کو ٹینشن بنا کر اپنے ذہن پر سوار کرنے کی بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ جہاں جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے ان کی جتنی ہم مالی مدد کر سکتے ہیں، مالی تعاون کر سکتے ہیں، ہمیں وہ مالی تعاون کرنا چاہیے اور مالی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کو اس وقت تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں، اور جس قسم کی بھی مدد ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے بس میں ہے، ہمیں وہ مدد ضرور کرنی چاہیے۔ اور تیسرا کام یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ مالی تعاون تو وہ کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، سرمایہ سے نوازا ہے۔ جو آدمی بیچارہ خود غریب ہے، جس کے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، جو خود غریب ہے، محتاج ہے، دہاڑی دار ہے، مزدوری کرنے والا ہے، کیا ایسے موقع پر وہ بھی زلزلے کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کو بھی مدد کرنی چاہیے۔ ایک آدمی لاکھ روپیہ تعاون کے لیے دے رہا ہے، کروڑ روپیہ تعاون کے لیے دے رہا ہے، ایک غریب کے پاس 10 روپے ہیں، وہ 10 روپے عطیہ کر رہا ہے، ثواب تو برابر ملے گا نا۔ ہر آدمی کے اندر جتنا اخلاص ہے، اللہ نے اخلاص کی وجہ سے ثواب دینا ہے، اجر دینا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مالی تعاون کرنے کا انتظام نہیں ہے، کم از کم وہ دعا تو کر سکتا ہے، اور دعا تو ہر مسلمان، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ وہ غریب ہے، امیر ہے، مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، محتاج ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دعا تو کر سکتا ہے۔ ہمیں دعا سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام متاثرین کے حق میں دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زلزلے کے جتنے متاثرین ہیں، جو اس زلزلے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی شہادت کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ جو زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور شہداء کے جو لواحقین ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا جتنا مالی نقصان ہوا ہے اللہ اس کے تدارک کے اسباب اور وسائل ان کو مہیا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔